ہاتھوں کو گردنوں سے باندھا ہوگا، پاؤں کو پیشانیوں کے ساتھ جمع کیا ہوگا، وہ آگ پر چہروں کے ساتھ چلتے ہوں گے، لوہے کے کانٹے، آگ کے ڈھیلے اور آگ کا شعلہ ان کے اندر کی اجزاء میں دوڑتا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں دیکھو، اور پھر حال کیا ہوگا، یعنی جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے زہر عذاب سے لپٹے ہوں گے۔ یہ اور فرماتے ہیں یہ ان کے بعد حالات ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں شفاعت کرنے والوں کے سردار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی ان خبریں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ آج لوگ دنیا میں لوگوں سے چھپ کر ایک دو نمبری کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چوری کر لیتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم بڑے فنکار ہیں، ہمارا بڑے بڑوں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم پھنس گئے تو چھڑا لے گا۔ لیکن دوست، کل قیامت کے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین جس پر تو چلتا ہے یہ خبریں دے گی، یہ زمین بتائے گی تم نے کہاں دو نمبری کی ہے، یہ زمین بتائے گی، یہ زمین اب اس زمین پر رہنے والے دنیا کے جس خطے میں ہے تو زمین کے اوپر ہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں ہم بڑے عزت والے ہیں، لوگ ہماری شہرت سے ڈرتے ہیں، ہماری دولت سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، نہ کوئی دولت سے ڈرتا ہے نہ شہرت سے ڈرتا ہے، لوگ تیرے شر سے ڈرتے ہیں۔ زمین کی کیا خبریں ہوں گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کیا خبریں دے گی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھی تو ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، اتدرون ما اخبارها، تم جانتی ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنی خبریں شائع کرے گی، اپنی خبریں عام کر دے گی۔ وہ زمین کی کیا خبریں ہیں؟ اب سنیے میرے صحابہ، تم جانتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کمال ادب کا جواب دیا، کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، زمین کی خبریں یہ ہیں، زمین ہر بندے کے بارے میں جو زمین پر آیا ہے قیامت کے دن اس کے عمل کی خبر دے گی۔ ہر بندہ ملک میں جتنی بھی لوگ ہیں رہتے ہیں، خواہ وہ کسی خطے میں رہتے ہیں، آخر وہ رہتے تو زمین پر ہے۔ اس دن زمین کہے گی اس نے جو بندے نے دنیا میں کیا ہوگا، آج لوگوں سے چھپ کر انسان گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس دن یہ ہاتھ بھی بولے گا۔ میں آگے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، زمین پر انسان نے جو کچھ کیا ہے، جو عمل کیا ہے، نیک کیا ہے، برا کیا ہے، وہ سب خبریں دیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی عالم یا مفتی یا کسی پیر کا نہیں، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور بیان کرنے والے آمنہ قلال مدینے کے تاجدار ہیں، دیرو میرے آقا ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین خبریں دے گی، زمین یہ بھی خبریں دے گی مولا 5 وقت تیری آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف۔ ہم سکرین پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ڈرامے اور فلموں میں گزار دیتے ہیں، فضول غفلت میں، گناہوں میں، لیکن مسجد کی طرف ہمارا دل نہیں کرتا۔ اگر اس وقت زمین نے اور ہماری 4 دیواری نے یہ بول کر بتا دیا اے اللہ تیری زمین پر بیٹھ کر تیرا بلاوا آتا تھا دن میں 5 مرتبہ، لیکن یہ بندے کی توجہ نہیں اور فرض تھا، لیکن اس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بند کر دے، بلکہ صرف آواز کو بند کیا کہ سکرین چلتی ہے۔ اس وقت کیا جواب دے؟ آج لوگ ایک بندہ
پچھلے دن میں یہ دوسرا صبح درس سے قرآن جاری ہے الحمدللہ، تے یہ آیت دی تفسیر ہے کہ بیان ہو رہے کافی بندیاں نے اظہار محبت فرمایا کہ یہ بیان ہے جمعۃ المبارک تے کرو، ٹھیک ہے کر دیں گے، شاید کسی کو عبرت حاصل ہو جائے۔ یاد رکھو سب تو پہلے ساڈے سنت کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ ساڈے اندر وہ غلاظت ہے، ساڈے اندر وہ برائی ہے، اسی دل چ نکال دیں۔ اور الحمدللہ کہ عملی طور پر میرا مقصد ہی ہوتا ہے